جہاں پر داماد پیغمبر مولا علی کی شہادت بیان کی جاتی ہے، جہاں پر نواسہ رسول امام حسین کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، جہاں پر حضرت امیر حمزہ کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں پر ذوالنورین داماد پیغمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھی بیان کرنا چاہیے، اس شہادت کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ حضرت عثمان غنی وہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک کھجوروں کا تھیلا تھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی، آپ نے ہاتھ رکھ کے اس پہ دم کر دیا تھا کہ جا تیری کھجوروں میں برکت ہوگی اور کبھی کھول کے نہ دیکھنا۔ عثمان غنی فرماتے میں نے اس کو اپنی پیٹھ سے باندھ لیا تھا، میں نے اپنی زندگی میں کھجوریں کھائی، حد یہ ہے کہ سرکار کا ظاہری طور پہ وصال ہو گیا، وہ تھیلا میرے بندہ رہتا تھا، مجھے جب ضرورت پڑتی میں اس میں ہاتھ ڈال کے نکالتا کھا لیتا، جب کسی اور بھوکے کو ضرورت پڑتی ہاتھ ڈالتا نکالتا اس کو بھی دے دیتا۔ کہنے لگا وہ سرکار کا وصال ہو گیا، کھجور ختم نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر کے خلافت کے زمانے میں وہ تھیلا بندہ رہا، چلتا رہا، حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا لیکن میری کھجوریں ختم نہ۔ نبی کی عطا دیکھیں حضرت عثمان غنی کو، ہم نے بھلا دیا کہیں نہ کہیں حضرت عثمان غنی کو، ہم بیان نہیں کرتے عثمان غنی کی شہادت کو، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ بھی کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، کتنا ستایا گیا نبی کے اس دماغ کو، کتنے ظلم و بربریت کے بازار گرم کیے گئے نبی کے اس دماغ پر۔ نبی کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو، اللہ کہتے ہیں حضرت عمر کا خلافت کا زمانہ آ گیا، حضرت عمر خلیفہ بنے اور تقریباً حضرت عمر 10 سے 12 سال تک خلیفہ رہے، اور حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بھی میں اس کو کھاتا رہا، اللہ تقریباً 10 سال حضرت عمر خلیفہ کھجوریں کھاتے رہے، کہنے لگے حضرت عمر کا بھی وصال ہو گیا، میری کھجوریں ختم نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کسی جنگ کے موقع پر وہ بھگدڑ سمجھ گئی تھی، اس بھگدڑ میں وہ تھیلا کہیں کھل کے میری پیٹھ سے گر گیا، اور پھر وہ مجھے مل نہ سکا، میں اس سے محروم ہوں۔ یہ ہے عثمان غنی۔ کیا کیا عثمان غنی کے ساتھ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے آپ کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ بہت غلط بیانات بیان کرتے ہیں، غلط باتیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ مولا علی کا ہاتھ بھی تھا، حضرت عثمان کو شہید کرنے میں خارجی کہتے ہیں او خارجیوں اپنی زبانوں پر لگام لگاؤ، صحیح روایت پیش کرو، مرنا ہے تمہیں بھی۔ حضرت عثمان غنی کو آپ کے گھر میں قید کر دیا گیا، یہ کام بلوائیوں کا، بلوائیوں نے قید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے اندر ہے، لیکن حضرت مولا علی نے، تاریخ میں آتا ہے کہ اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو مولا علی نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہرے کے لیے کھڑا کیا، پہرے دار کے طور پر کھڑا کیا تھا کہ تم نے عثمان غنی کا خیال رکھنا ہے، کوئی انہونی نہیں ہونی چاہیے، کوئی گھٹنا نہیں گھٹے، اس لیے حسن مجتبیٰ کو یہ ذمہ داری دے کر کے وہاں پر کھڑا کر دیا۔ معلوم ہے آپ کو حضرت عثمان غنی پر پانی بند کر دیا گیا، 40 دن تک عثمان غنی کو قید کر کے رکھا گیا گھر کے اندر، 40 دن تک پانی بند ہے۔ کس پر پانی بند ہے؟ اس پر پانی بند ہے کہ جس نے پیاسوں کے لیے کنویں کھدوائے تھے۔ کس پر پانی بند ہے کہ جس نے یہودیوں سے کنویں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیے تھے۔ آج کھانا کس پر بند ہے
کہ جس نے باغ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیے تھے، جس عثمان نے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیے تھے بھوکوں کے لیے، آج اس عثمان غنی پر کھانا بند کر دیا گیا۔ جس عثمان نے غلاموں کو اپنا مال خرچ کر کے آزادی دلائی تھی، آج اس عثمان غنی کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا۔ ذرا غور تو کرو، ظلم بھی شرما جائے۔ آپ عثمان غنی کی شہادت بیان کرو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جس نے غلاموں کو آزاد کیا، جس نے قیدیوں کو آزادیاں دلائی اپنے مال خرچ کر کے، آج اس عثمان غنی کو قید کر دیا گیا اسی کے گھر۔ جس نے کنویں کھدوائے، اس عثمان غنی کو آج پیاسا رکھا جا رہا۔ جس نے بھوکوں کو کھانے کھلائے، آج اس عثمان غنی کو بھوکا رکھا جا رہا۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی قید ہے، لیکن خدا کی قسم 40 دن تک قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسی قرآن کی تلاوت جس قرآن کو حضرت عثمان غنی نے جمع کرایا، چونکہ قرآن تو یہ الگ الگ تھا، کہیں ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا تھا، کہیں پتھر پہ لکھا ہوا تھا، کہیں ہڈی پہ لکھا ہوا تھا، کہیں چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، الگ الگ آیتیں الگ الگ تھی۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو بڑی محنت کر کے صحابہ کو اکٹھا کر کے یہ کام کرایا کہ قرآن کو جمع کرایا، اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ وہی عثمان غنی جو جامع القرآن ہے، آج وہ عثمان غنی اپنے گھر میں قید ہو کے اسی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، 40 دن تک دانا پانی ظالموں نے بند۔ ذرا غور کرو، ظلم و ستم کو بھی شرم آئی ہوگی کہ پیاسوں کے لیے کنویں کھدوانے والا آج 2 قطرہ پانی کے لیے پیاسا ہے، بھوکوں کے لیے کھانوں کے ذخیرے کھولنے والا آج 2 لقموں کے لیے بیٹھا ہے اپنے گھر میں قید ہو کے۔ جس نے غلاموں کو غلامی سے آزاد کرایا، قیدیوں کو ان کی قید سے آزاد کرایا، آج اسے خود قید کر دیا گیا۔ 40 دن کے بعد بلوائیوں نے گھر کے پیچھے سے چھت توڑ کے اوپر سے اور گھر میں داخل ہو گئے، اور گھر میں داخل ہو کے حضرت عثمان غنی پیاسے بھوکے ظالموں نے حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے حضرت عثمان غنی کو زخمی کر دیا۔ حضرت عثمان غنی پر جب زخم لگائے، تلواروں سے وار کیا، حضرت عثمان غنی کا خون قرآن کے ورقوں پہ ٹپکنے لگا۔ وہ قرآن جس کی تلاوت کر رہے تھے عثمان غنی کے خون سے لال لال ہو گیا۔ وہ قرآن کے جس کو جمع کیا تھا عثمان غنی نے، آج عثمان ہی کے خون سے لہو لہان ہو گیا۔ زمانہ کس طریقے سے بدلتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو ظالموں نے زخم دے کر وہیں گھر میں 40 دن بھوکا اور پیاسا قیدی رکھنے کے بعد حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو جب شہید کیا گیا، بہت زیادہ پھر اس کے بعد معاملہ مسلمانوں میں آپس میں گہما گہمی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ وہ ایک معاملات الگ ہیں، وہ تاریخ الگ ہے، یہاں پر اس کو بیان نہیں کروں گا میں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی کو پھر جنت البقیع شریف میں نماز جنازہ ادا کر کے حضرت عثمان غنی کو وہی جنت البقیع شریف میں دفن کیا گیا۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو وہاں دفن کرنے تک کی اجازت ظالم نہیں دے رہے، آپ کے لاش کے ساتھ بے حرمتی کرنے کے لیے تیار تھے وہ بلوائی، لیکن رات میں یا کسی وقت حضرت عثمان غنی کے لاشے کو، آپ کے جنازے کو تیار کر کے چھپ چھپا کے جنت البقیع شریف میں پھر دفن کیا گیا۔ وہیں پر آج بھی حضرت عثمان غنی کا مزار۔ ستم پھر بھی ستم ہے، ظلم پھر بھی ستم ہے، بڑھتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آج عثمان غنی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عثمان غنی کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔